इंतजाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। लिहाजा अंबिया इकराम को मबूस किया, उन अंबिया इकराम पर किताबें नाज़िल की, उन अंबिया इकराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के तरीके बताए कि इबादत कब की जाए, कैसे की जाए और क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी गुजारने के सारे असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहैया की, यानी जो चीजें जितनी ज्यादा जरूरी और कीमती होती है उन चीजों का इंतजाम भी बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। इंसान की जिंदगी बगैर हवा के नहीं गुजर सकती, ऑक्सीजन की, इसका इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसका इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। ग़िज़ाओं, अनाज के बगैर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता, लिहाजा ग़िज़ाओं का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन और रात रखे और दिन और रात के निज़ाम और सिस्टम को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चांद का निज़ाम रखा ताकि इंसान अपनी जिंदगी की उम्र, अपने दिन, हफ्ते, महीने और साल काउंट करे, जिंदगी गुजारे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर गालिबन 5 से 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है, वल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल-क़मरा नूरन वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस-सिनीन वल-हिसाब। शायद से कई चीजों का पता चलता है। मुख्तसरन ये कि आज ज्योग्राफिया में, सबक में, दरसी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, सूरज की गर्दिश, चांद की गर्दिश 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों का जिक्र किया। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में ऐलान फरमाता है, वल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन, वही वो जात है जिसने सूरज को जिया बनाया, यानी बहुत ज्यादा रोशन बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन। वल-क़मरा नूरा, और चांद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर बनाया, ठंडी रोशनी वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया। क्यों? लितअलमू, ताकि तुम जान लो, अदद अस-सिनीना वल-हिसाब, सालों की गिनती और हिसाब और किताब को। पता क्या चला? पता ये चला कि सूरज और चांद का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये सूरज चांद खालिक नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है। पता क्या चला? पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को भी रूट पर लगाया है, गर्दिश पर लगाया है, मदार पर लगाया है, और चांद को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूट पर, गर्दिश और मदार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाया। क्यों? ताकि हम हमारी जिंदगियों के सारों को जाने, हिसाब और किताब को जाने। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांद और सूरज को रखा, और इसी के एतबार से कैलेंडर चलते हैं। सूरज के एतबार से जो कैलेंडर चलता है उसे शमसी कैलेंडर कहा जाता है, जो कितने दिनों का होता है? 365 दिन का होता है। ईसवी कैलेंडर जो बड़ा मशहूर और मारूफ है, पूरी दुनिया में राइज है, और ये कैलेंडर ये धर्म की, मजहब की पहचान होते हैं, शनाख्त होते हैं, आइडेंटिटी होते हैं, तारुफ पेश करने वाला शमसी कैलेंडर यानी ईसवी कैलेंडर। दूसरा कैलेंडर कमरी कैलेंडर। कमरी चांद के हिसाब से, चांद का कितने दिनों में इसका मदार पूरा होता है? 365 में से 10 निकाल दीजिए, 355, 355 डेज। और इसी चांद के एतबार से हम लोग ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, रोजे रखना, रोजे छोड़ना, इसी एतबार से। और इसी कमरी कैलेंडर के एतबार से, कमरी जंतरी के एतबार से, कमरी साल के एतबार से हमारी इस्लामी तालीमात आगे बढ़ती है, इस्लामी तारीख इसके अंदर छुपी हुई है, जिसे आज मुख्तसरन जानेंगे। हाज़रीन, आप बहुत सारे लोग ये सोचने में मजबूर कि नया साल कैसे, नया साल? लोगों के दिलो दिमाग में तो छपा हुआ है, प्रिंट पड़ा हुआ है कि नया साल बोले तो ईस्वी कैलेंडर का नया साल 2024 चल रहा है। अभी मौलाना नया साल कैसा बता रहे हैं? अभी तो कई महीने हैं नए साल के आगाज के। क्यों? इसलिए कि हमारा पूरा की पूरा ध्यान इसी कैलेंडर पर, जबकि हमारा ध्यान कमरी कैलेंडर पर भी होना चाहिए।
جس کے اعتبار سے ہم جیسے کہ ذکر کیا گیا اسلامی تاریخ اسلامی احکام و مسائل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں کہ حج کے ایام ہم قمری تاریخ کے اعتبار سے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور بہت سارے امور اس کیلنڈر کے ذریعے انجام پائے جاتے ہیں جنہیں قمری سال کہا جاتا ہے۔ اور قمری سال کا آغاز ان قریب کچھ دنوں میں ہونے والا ہے، یعنی اسلامی نئے سال کی شروعات چند دنوں میں ہو رہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں عیسوی کیلنڈر اور اس کا سال اور اس کے پورے مہینے تو یاد ہے، لیکن اسلامی سال ہے اور اسلامی سال کے کچھ مہینے ہیں اور اسلامی سال کون سا چل رہا ہے یہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم، بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ سچ ہے نہیں؟ اوپر سے بدعتوں نے اس طرح سے حملہ اور یلغار کیا ہوا ہے، جس طرح بارش کے قطرے ہر جگہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بدعتوں نے بالکل اسی طرح اسلام میں دھوم مچا رکھی کہ کوئی مہینہ بدعتوں سے نہیں بچا ہوا، ہر جگہ بدعت، عبادات میں بدعت، پیدائش میں بدعت، موت میں بدعت، عقیدے میں بدعت، شادی بیاہ میں بدعت، بالکل اسی طرح سے اسلامک مہینوں کے ناموں میں بھی بدعت ایجاد ہے۔ جیسے بہت سارے کچھ اسلامی مہینوں کے نام بھی پکارے جاتے ہیں اور بہت سارے رائج جو اپنی طرف سے گڑھ لیے گئے وہ نام پکارے جاتے ہیں، جیسے شارع تیرو، تیرا تیزی کہا جاتا ہے، بارہ پاک کہا جاتا ہے، 11ویں کہا جاتا ہے، مدھار کہا جاتا ہے، یہ نام دے دی گئی اپنی طرف سے، جبکہ اسلامی کے اعتبار سے کیلنڈر کا آغاز کب سے تھا؟ اسی وقت سے جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے ایک سال رکھا اور اس سال میں 12 مہینے رکھے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اعلان فرماتا ہے کہ اسی وقت سے جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ایک سال اللہ اس سال میں 12 مہینے رکھے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے رسپیکٹ والے مہینے رکھے، جس کے اندر گناہوں سے بچنا ضروری، عام حالات میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، لیکن خاص حالات خاص وقت میں خاص طور پر گناہوں سے بچنا ہے، لہذا وہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہا اللہ رب العالمین نے، اور یہ حکم دیا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ذرا برابر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ مہینہ اسلام کا نیا سال شروع ہونے والا ہے جو محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو روزے رکھنے والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو محاسبہ نفس کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کے آغاز اور شروعات کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس جب اس پر مسلمانوں نے دھیان نہیں دیا تو اس مہینے کو رونے والا، اس مہینے کو غم منانے والا، اس مہینے کو برا بھلا کہنے والا، اس مہینے کو شادی بیاہ سے رکنے والا، خوشیوں سے رکنے والا لوگوں نے بنا دیا، جبکہ اس مہینے سے اسلام کا بڑا گہرا تعلق۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جب آسمان اور زمین کو بنایا اسی وقت اللہ رب العالمین نے ایک سال رکھا اور سال میں 12 مہینے رکھے، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یعنی اسے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن کی تشریح احادیث ہے، قرآن کو کس طرح سے سمجھا جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھ سکتے کہ جس کا من جو چاہ رہا ہے وہ اس کا معنی اور ترجمہ کرتا چلا جائے اور گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السَّنَةُ 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليات ذو القعدة والحج والمحرم ورجب مدر الذي جمادی والشعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے کنٹینیو ہیں،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب کا، یہ حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو بہرحال پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سال، مہینے اور ہفتے اور دنوں کو مقرر کرنے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ شروع ہی سے اسلامک مہینے تھے، اسلامک مہینے تھے، لیکن ان کی ترتیب عمل میں نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ ان کی ترتیب عمل میں نہیں آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ عمر رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے، جس راستے سے گزرتے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا، وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے عدل، جن کے انصاف، جن کے خلافت، جن کی حکومت، جن کی بادشاہت کا دشمن بھی اعتراف کیا کرتے تھے، وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مرتبہ تھا، وہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ بھئی ہر ایک دین، ہر ایک دھرم والوں کا، مذہب والوں کا کہلاتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات خطوط آتے کسی کے، وہ خط کب آیا، کس وقت آیا، کس مہینے میں آیا، کس دن میں آیا، کس سال میں آیا، وہ پتہ نہیں چلتا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے، اسلامی جنتری ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے خطوط یا کسی چیز کا آرڈر، حکم جب نافذ کیا جائے، کب کس طرح سے نافذ کیا گیا، کہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا، یہ ساری چیزیں عمل میں۔ لہذا صحابہ اکرام سے جب مشورہ کیا گیا تو صحابہ اکرام کے پاس بہت سارے اہم پوائنٹس تھے، یعنی ایسے بہت سارے چیزیں تھیں کہ جس سے اسلامی سال کا آغاز کیا جا سکتا تھا۔ جیسے مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال، جسے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے، اس سے اسلامی سال کا آغاز کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، وہ بھی دن بڑا عظیم دن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اس دن سے بھی اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کی شروعات کی جا سکتی، لیکن نہیں کی۔ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن جنگ بدر کا دن بھی تھا، جسے اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان کہا، حق و باطل میں تمیز کرنے والا، لیکن اس دن کو بھی اسلامی سال کے آغاز کے لیے، شروعات کے لیے متعین نہیں کیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن فتح مکہ کا دن بھی تھا، جس میں مکہ فتح ہوا، جو سو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا، بڑی عظمت کا دن تھا۔ اس فتح کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، اور اسی پر سب کے سب متفق ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہجرت یہ ٹرننگ پوائنٹ، کیسا ٹرننگ پوائنٹ؟ ایسا ٹرننگ پوائنٹ، ایسا اصل نقطہ، ایسا اہم نقطہ کہ ہجرت تمام ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی بننے کے بعد بھی 13 سالہ مکی زندگی آ جاتی تھی، اور ہجرت کا نام آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی، یعنی 23 سالہ نبوی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی تھی ہجرت کے اندر۔ اس لیے ہجرت تھا، ہجرت سے اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا آغاز اس لیے کیا گیا، اس لیے کہ ہجرت کے اندر وہ جامعیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ ہجرت کے اندر پوری مکی زندگی اور مدنی زندگی آئی۔ مکی زندگی پر مختصر، اب ظاہر سی بات ہے، ہجرت کا لفظ آتے ہی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہجرت کیا ہے، ہجرت کیوں کی گئی، ہجرت کیسے کی گئی، حالات کیا تھے، کیوں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا؟ تو ہم جانتے ہیں مکی 13 سالہ نبی بنائے جانے کے بعد
नबी बनाए जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? 13 साल नबी बनाए जाने के बाद। अच्छा, नबुवत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में मिली? 40 साल की उम्र में। 40 साल में नबुवत मिली। नबी बनाए जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे, जो दारुल हर्ब था। 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का पैगाम सुनाया, ये नारा लगाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। हालांकि कुफार मक्का के अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते थे। कुरान ने खुद नक्शा बयान किया है कि जब उनसे पूछा जाता वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह, जब उनसे सवाल किया जाता आसमान को जमीन को किसने पैदा किया, वो कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में भी शरीक करते थे, अल्लाह की सिफात में भी शरीक करते थे, अल्लाह की इबादत में भी शरीक करते थे। जैसे कुफार मक्का का अकीदा ये था कि फरिश्ते नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेटियां हैं, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में शरीक करते थे। बहरहाल सिफात में, इबादत में अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के लिए जानवरों को ज़बह करना, गैरुल्लाह के लिए सजदे करना, गैरुल्लाह की इबादत करना, वो सिफात जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह में तस्लीम की जाती है। बहरहाल मुख्तसरन ये कि हालात ये थे और ऐसे पुरफितन हालात थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का, आपकी रिसालत का इनकार किया गया, आपको साहिर कहा गया, आपको काहिन कहा गया, आपको गालियां दी गई, आपको बुरा भला कहा गया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए। इन सारी तकलीफों के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत से नहीं रुके, बल्कि तौहीद का कारवां आगे बढ़ता चला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म सितम हुआ। शेर अबी तालिब ने आपको कैद किया गया। बिल आखिर बहुत सारे हैं, मुख्तसरन सिर्फ इशारा किया जा रहा। बिल आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से परेशान होकर कुफार मक्का ने एक मशवरा किया, एक मीटिंग मुनाकिद की, जो दुनिया की सबसे बुरी मीटिंग, सबसे बुरा मशवरा था, जिसमें कुफार कुरैश के बड़े बड़े सरदारान अलग अलग कबीलों के जमा हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा किया। किसी ने कहा कि आपका बाइकाट किया जाए, किसी ने कहा कि नहीं आपको कैद कर दिया जाए, किसी ने कहा कि नहीं आपको जिलावतन कर दिया जाए। फिर आखिर शैतान जो इंसान की शक्ल में आया था, उसने ये मशवरा किया कि नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए, और इस पर सब के सब मुत्तफिक हो गए। हर कबीले के एक बदमाश को जमा किया गया ताकि किसी एक कबीले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इल्जाम ना आए, और प्लानिंग की गई कि रात के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया जाए और आपका कत्ल कर दिया जाए। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस बात का पैगाम दिया गया कि आप अब मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाइए। अब हिजरत का हुक्म दिया गया, किसकी जानिब से? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। हालात कैसे? पसमंदर के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सोने का हुक्म दिया। कहा कि मेरे बाद जो अमानतें मेरे पास रखी गई है लोगों की, वो अमानतें लौटा। से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी का पता चलता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत रसूल का पता चलता है कि मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोना अपनी जान को खतरे में डाल देना है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए दुश्मनों के सामने से निकल जाते हैं, दुश्मनों ने देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी हिफाजत करे उसे कोई जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये हिजरत का आगाज था। पसे मंजर देखे कैसा पसे मंजर था। अब हिजरत का हुक्म और हिजरत क़यामत तक है, क़यामत तक हिजरत बाकी है। ये अलग है कि हिजरत की अलग अलग दराजात है, जिसमें उस वक्त जो हिजरत की गई उसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है और उनके बारे में कुरान और हदीस में दलाइल है। अलबत्ता आज भी हिजरत का हुक्म बाकी है। तो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेते हैं। हाँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी का पता चलता है।
کہ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا, اپنے گھر بار کو پریشانی میں ڈالنا, اس کے باوجود محبت رسول یہ تھی کہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صحابہ کرام نے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرے مدینہ کی طرف مخالف راستے سے. بہرحال صرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ادھر دشمنوں کو جب پتا چلا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں, آپ کی بیٹی کو مارا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہاں ہے تمہارے والی. نہیں دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بھی قربانی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی سامنے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے, کہتے ہیں کہ مجھے کبھی ڈر لاحق ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں تاکہ پہلا وار پہلا حملہ میرے اوپر ہو. کبھی مجھے یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے دائیں جانب سے حملہ ہوتا ہے تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں. کبھی مجھے خدشہ ہوتا ہے بائیں جانب سے حملہ ہوگا بائیں جانب آ جاتا ہوں. کبھی مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ ہوگا اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں. یہ محبت رسول ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے. غار ثور میں پہنچتے ہیں, غار ثور میں پہنچنے کے بعد پورا صاف کرنے کے بعد ایک سراغ پر اپنا پیر رکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیتے ہیں. یہ قربانیاں دیکھ جائیے. آج جو منہ کھول کر صحابہ کرام کی شخصیت کو دار دینے کی کوشش کی جاتی ہے, صحابہ کرام کو بڑا بھلا کہا جاتا ہے. ارے صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی قربانی کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے. اتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا, ایسے ہی ان کے بارے میں جنت کی بشارت نہیں دی, ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے نہیں جوڑ دیا. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے, آنکھ سے درد کی وجہ سے آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب لگا دیتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اچھے ہو جاتے ہیں. مختصراً بتانا مقصد یہ ہے ہجرت کا پس منظر یہ تھا. پھر مکہ مدینہ پہنچتے ہیں. اس طرح مکہ ہجرت کے ٹرننگ پوائنٹ میں مکی پوری زندگی آ جاتی ہے. ہجرت کی تکالیف آ جاتی ہے, مدنی زندگی آ جاتی ہے, جہاں پر اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہوا, اسلامی حدود اسلامی قانون کا نفاذ ہوا, مسلم معاشرہ کس طرح سے ہو, یہ ساری چیزیں عمل میں آئی. 13 سالہ نبوی زندگی میں مکہ میں چند لوگ ایمان لے آئے, لیکن مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں لاکھوں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. مکہ فتح. تو بہرحال مختصراً حاضرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ہجرت, اور اس ہجرت کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہوا, اس لیے اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے کی گئی. اچھا سوال, کون سا اسلامی سال چل رہا ہے؟ مہینہ ہے ذکر 1445 ہجری چل رہا ہے. اب کون سا سال شروع ہوگا؟ 1446 ہجری. جیسے دیکھیے اپنی اسلامی تعلیم کا جائزہ لیں اور کتنا زیادہ اہم ضروری ہے اس کا بھی جائزہ لیں. آج ہم عیسوی کیلنڈر کے معاملے میں بڑے چالاک سارے کے سارے مہینے یاد ہے کہ نہیں, جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک سائنس میں سنا دیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلامی کیلنڈر اسلامی سال کے 12 مہینے بالکل اسی طرح سے یاد ہے؟ نہیں ہے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے, نہیں ہے تو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اس لیے کہ اسلامی سال اس کے مہینوں سے ہمارے ایمان, ہمارے عقائد, ہماری عبادات جڑی ہوئی ہے, ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے. اور آج پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسلامی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں کر رہی, اس وقت بھی کیا, آج بھی کر رہے, قیامت تک کرتے رہیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کا قانون ہے, اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے بچایا, آج بھی اللہ رب العالمین بچا رہا ہے اور قیامت تک اللہ رب العالمین بچائے گا. پوری دنیا مل کر کے مکر کرے, سازش کرے, پلاننگ کرے, چالے چلے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
बेहतरीन प्लानर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वहां पर हमारी कम इल्मी, हमारी इस्लाम से दूरी, हमारी इस्लाम से दूरी है कि हम इस्लामी महीनों के नाम नहीं जानते। तो जानिए, याद कीजिए, उसको अमल में लाइए, मालूम रखिए कि भाई इस्लामी साल का आगाज क्यों हो रहा है, इस्लामी साल का आगाज कब से हो रहा है, हिजरत से इस्लामी साल का आगाज क्यों हुआ, वजह क्या है, तारीख क्या है, सबब क्या है, सहाबा इकराम ने हिजरत ही को क्यों मुंतखब किया, इसके अलावा भी तो टर्निंग पॉइंट थे, इसके अलावा भी तो अहम मौके थे जहां से इस्लामी कैलेंडर का, इस्लामी साल का आगाज किया जाता। जब हमने ये सही तरीके से नहीं जाना तो इसका मुखालिफ रिजल्ट क्या नजर आया, इसका मुखालिफ रिजल्ट ये नजर आया कि आज इस्लाम के नाम पर बिदअतों का इर्तिकाब किया जाता है, गुनाहों को नेकियों का नाम देकर के ध्यान दिया जाता है, मोहब्बत रसूल का नाम लेकर के बिदअत अंजाम दी जाती है, आले बैत से मोहब्बत का दावा करते हुए इस्लाम को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। होता है नहीं? जब इस्लाम का साल शुरू हो तो हमने